سورہ علق 19 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت بخاری شریف کے اندر ہے اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ ان کی شرطوں کے مطابق یہ صحیح ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہیں۔ حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن مفہوم ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اول ما بدأ بہ رسول اللہ من الوحش، کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحش کی ابتدا ہوئی الرؤیا الصادقہ فی النوم، نیند میں سچے خوابوں کے آنے سے ابتدا ہوئی تاکہ اچانک نہ آئے نبوت۔ اور کہتے ہیں فکان لا یرا رؤیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات کو کوئی خواب دیکھتے الا جاءت مثل فلق الصبح، صبح ہوتے ہی خواب پورا ہو جاتا تھا، چونکہ نبوت کے خواب ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی پسند آئی۔ جب تنہائی پسند آئی فکان یاتی حرا، آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ فیتحنس فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد ویتزود لذالک، کہتے ہیں آپ کتنے دن کا کھانا پینا لے کے غار پہ چلے جاتے تھے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر واپس لوٹتے حضرت خدیجہ کی طرف۔ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، جتنا پہلے سامان لے جاتے حضرت خدیجہ دوبارہ تیار کر کے دیتی تھی، پھر جاتے چند دن بعد گھر تشریف لاتے، رات بھی اور دن بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ کہتی ہیں بس غار حرا میں ہی تھے فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ، فرشتہ آیا، غار حرا میں تھے، فرشتہ آیا، آ کر عرض کی فرشتے نے اقرأ، اے محمد پڑھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلت، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں اس فرشتے نے مجھے پکڑا، تھوڑا سا دبوچا، حتی بالغ منی الجہد، مجھے تھوڑی مشکل ہوئی، تکلیف ہوئی، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، جب چھوڑا پھر کہا اقرأ، پڑھو۔ تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے ایسا کیا، جب تیسری بار ایسا ہوا، اب پہلے وہ صرف فرشتہ کہہ رہا تھا اقرأ، اب تیسری بار فرشتے نے پڑھا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہاں تک پہنچا؟ ما لم یعلم تک، یہ ایک ہی بار قرآن آیا ہے، ما لم یعلم تک پہلی بار پڑھا جبریل نے۔ جب پڑھا کہتے ہیں فراجع بہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے، ترجفو، کانپ رہا تھا، بوادرہ، آپ کا جسم، حتی داخل علی خدیجہ، حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، کانپتے ہوئے، تھر تھراتا ہوا جسم آ جاتا ہے، آ کر فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، یا ایھا المزمل۔ کل 10 رمضان تھا، حضرت خدیجہ کا یوم وصال تھا۔ جب وقت وصال قریب آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، حضرت خدیجہ کو کچھ مانگنا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری زندگی دیا ہے مانگا نہیں ہے، دیا ہے مانگا نہیں ہے، پر میں کچھ مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ چادر جو میں نے وحش آئی تھی آپ کو اڑائی تھی، وہ چادر عطا فرما دیں، قبر میں لے جانا چاہتی ہوں، وہ چادر عطا فرما دے، میں قبر میں لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ حضرت خدیجہ کا ہے۔ کہتے ہیں فَزَمَّلُوهُ، اچھا جب یہ بات ہوئی نا، فرشتہ آ جاتا ہے جبریل امین اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابھی خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر آئیں گی، رب کی طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دیجیے، رب کی طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دیجیے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
سنیں جی، کہتی ہیں جب چادر اوڑ دی گئی حتی ذہب عنہ الرو، خوف دور ہو گیا، جب خوف دور ہوا، کہتی ہیں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا خدیجہ تو مالی، مجھے کیا ہو گیا، ساری خبر دی۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے اوپر خوف آ رہا ہے۔ حضرت اب خدیجہ کا حوصلہ دیکھو کیسے دیا، کلا ہرگز ایسا نہیں، ابشر خوش ہو جائیں یا رسول اللہ، کیوں، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کیوں نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، وتصدق الحدیث، لوگ آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، وتحمل الکلا، کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے مددگار آپ ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ یہ خوبیاں حضرت خدیجہ نے گنوائیں۔ سنیں جی پھر کس کے پاس لے آئیں، حضرت خدیجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، نہیں، حضرت خدیجہ آئیں ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا ورقہ بن نوفل، اس کے پاس آئیں۔ اس کی عمر کتنا تھی، یہ عیسائی تھا زمانہ جاہلیت میں اور عربی کتاب لکھا کرتا تھا، اور اس نے انجیل عربی میں لکھی تھی جتنے اللہ نے چاہا تھا۔ یہ حدیث ہے، کہتی ہیں وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، بہت بوڑھا ہو چکے تھے، قد آمیہ، اور نابینا بھی ہو چکے تھے، بوڑھا ہونے کے ساتھ نابینا بھی تھے۔ حضرت خدیجہ نے جا کر کہا اے ابن ام، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخی کا، ذرا اس کی بات تو سنو، آقا علیہ السلام بات تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ہوا ہے، تو ورقہ کہنے لگے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، فرمایا یہ وہ جبریل ہیں جو موسیٰ پہ بھی نازل ہوئے تھے، یہ وہ جبریل ہیں، یہ وہ علامت ہے جو آپ بتا رہے نبوت کی علامت ہے۔ کہتے ہیں اب اس کی خواہش سنیں، ورقہ بن نوفل کی خواہش سنیں۔ اس نے کہا یا لیتنی فیہ جزعا اکون حیا حین یخرجک قومک، اس نے کہا کاش میں جوان ہوتا اور کاش میں زندہ ہوتا اس وقت جس وقت آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ اب اتنی غیب کا علم نہ ہی کہیں، یہ پیشن گوئی سمجھ لیں، ورقہ بن نوفل کو ہو رہی ہے کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی چیز کا غیب نہیں دیا، یہ تو ورقہ بن نوفل کہہ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے اور اپنے شہر سے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا نعم، ہاں نکالیں گے، اور اس نے کہا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر مجھے وہ دن نصیب ہوا، انصرک نصرا مؤزرا، میں تیری مدد کروں گا، اگر مجھے وہ دن نصیب ہوا میں مدد کروں گا۔ کہتے ہیں ثم لم ینشب ورقہ ان توفی، بس تھوڑے ہی دن بعد وہ فوت ہو گئے تھے، تھوڑے ہی دن بعد وہ فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ ہے وہ سلسلہ کہ وحی کی ابتدا غار حرا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، جب کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان، خلق انسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، علق علوق جمع ہوا خون لوتڑا، اقرأ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب الاکرم، بڑی عزتوں والا، بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قید العلم بالکتابہ، فرمایا علم کو محفوظ کر لو لکھنے کے ساتھ، حدیث ہے قید العلم بالکتابہ، فرمایا لکھنے کے ساتھ علم کو محفوظ کر لو۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا، یہاں تک آ کر جبریل نے ایک ہی بار پڑھ دیا تھا ما لم یعلم تک۔ کلا، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، کب؟ پر کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، کہ میں بے نیاز ہوں، اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اب یہاں تک ایک بات، تیسری بات شروع ہو رہی ہے، ارائیتا، نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے، کس کو؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب نمازی کون ہے اور منع کرنے والا کون ہے؟
کہتے ہیں نازلت فی ابی جہل، ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، ابو جہل کے بارے یہ منع کرنے والا ہے۔ اس نے کیا قسم اٹھائی؟ اس نے کہا لئن رأیت محمدا یصلی عند الکعبہ، اگر میں نے محمد کو دیکھ لیا کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے، لأطعن علی عنقہ، میں گردن پر رون دوں گا۔ اس نے ابو جہل نے کہا۔ فبالغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا لئن فعلہ، فرمایا جس دن وہ ایسا کرے گا، لأخذتہ الملائکہ، فرشتے اس کو اچک لیں گے، فرشتے اس کو اچک لیں گے۔ پھر ایسے ہوا، وہ کیسے ہوا؟ وہ دوسری حدیث سے پاک سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی اگر میں نے دیکھ لیا کعبے کے پاس تو میں ایسا کروں گا۔ اب ہوا یہ، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یہ آ گیا اور تاکہ آقا علیہ السلام کی گردن پر اپنی ٹانگ رکھے، کہتی ہیں فما فاجئہم منہ الا وہو ینکس علی عقیبیہ، تھوڑا سا نزدیک ہوا تھا، لوگوں نے دیکھا واپس پلٹنا شروع ہو گیا۔ جب واپس پلٹنا شروع ہو گیا اور ایسے شروع ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو نا ایسے ایسے کر رہا تھا جیسے کسی چیز کا دفاع کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فقیل لہ ما لک، کہا گیا ابو جہل کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا ان بینی و بینہ خندقا من نار و ہولا و اجنحۃ، اس نے کہا میں جا رہا تھا اس ارادے سے، لیکن دیکھا میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی، میں عبور نہیں کر پایا، آگ کی ایک خندق تھی، میں عبور نہیں کر پایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو دنا منی، اگر یہ میرے قریب ہوتا، لختطفتہ الملائکۃ عضوا عضوا، ایک ایک عضو اس کا فرشتے کر دیتے، ایک ایک عضو اگر یہ میرے قریب ہوتا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کلا ان الانسان لیطغی، اور آگے آیا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ ہے جی ابو جہل جو منع کرتا تھا، ارأیت کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر وہ ہوتا ہدایت پر، او پرہیزگاری کا، ارأیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھ لیا اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا کلا، خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے، ناصیہ پیشانی، کاذبہ جھوٹی، خاطیہ خطا کار، فلیدعو نادیہ، اپنے ہم نشینوں کو، یار اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابو جہل ہے نا، یہ سارے ہم نشینوں کو بلا لے۔ ہم کن کو بلائیں گے؟ زبان، یا ہم بھی بلائیں گے فرشتوں کو۔ کلا، ہاں لا توتے ہو، اس کی ایک بھی نہ سنیے، اس ابو جہل کی ایک بھی نہ سنیے، واسجد، سجدہ کیجئے، واقترب، قریب ہو جائیے۔ قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ سجدہ، وہ یہ تو قرآن ہے، حدیث کیا ہے؟ راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، فرمایا جتنے بندے کے رب کے ساتھ قرب کے ذریعے ہیں، ان میں سے جو سب سے افضل ہے وَهُوَ ساجد، بندہ سجدے میں ہو، رب کا قرب زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ، فرمایا سجدوں میں دعا کی کثرت کیا کرو، سجدوں میں دعا کی کثرت کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان یسجد فی السماء اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک الذی خلق، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اقرأ باسم ربک الذی خلق پوری سورت پڑھنے کے بعد سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ کون سا سجدہ ہے؟ سجدہ تلاوت، پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر بھی واجب ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا